الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام میں سے میں تمہارے لیے ہوں اور امتوں میں سے تم میرے لیے ہو، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، اور قیامت تک کوئی امت محمدیہ کے بعد اللہ کے ہاں مسلمان شمار نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ، تمام ادیان سابقہ اللہ نے انہیں منسوخ فرما دیا۔ اب کسی بھی انسان کے لیے راہ نجات، اگر وہ آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے نجات کا راستہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے یا آپ کے ختم نبوت کا انکار کرے تو یہ دونوں شخص دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہیں جیسے اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ یہ دھوکہ، یہ مغالطہ، یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہونی چاہیے کہ عیسائیوں کا مذہب بھی حق ہے تھا، یہودیوں کا مذہب بھی حق ہے تھا۔ ہاں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو عیسائیوں کا مذہب تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کا مذہب تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کا مذہب تھا۔ لیکن نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ کے مذاہب کو منسوخ فرما دیا ہے۔ اب کسی کے لیے بھی راستہ نجات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرماویں اور اسی پر استقامت عطا فرماویں۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت، جو اللہ نے آپ کو کتاب، جو اللہ نے آپ کو مذہب دیا اسلام، اسے اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے، اور اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اب وہی چلے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے جو آپ کو صحابہ دیے، اب دیکھیں تاریخ انسانی کی لوگ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخی روایات کے اندر یہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو کر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جس چیز کو اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ باقی رہتی ہے، جسے اللہ مٹا دینا چاہتے ہیں، جسے اللہ ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک
1.25 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے. اور مشکات شریف کی ایک روایت میں تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے. لیکن اب دیکھ لیجئے تاریخ کی بے بسی کو اور تاریخ کی بے کسی کو اور تاریخ کی کہ اس کے اندر ان انبیاء کے نام بھی ذکر نہیں ہے، نام تک موجود نہیں ہے. انبیاء سابقین کے کتنے نام ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر جن ناموں کا ذکر کیا گیا وہ 25 ہیں یا 28 ہیں. صرف اتنے نام محفوظ ہیں، باقی انبیاء کے نام تک محفوظ نہیں. کب ہوئے، کہاں ہوئے، ان کی قومیں کون کون تھیں، کتنا عرصہ تھا، کچھ بھی محفوظ نہیں. اور اتنا لمبا دور کی بات بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یقیناً ایمان لانے والوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں تھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے چند کے نام وہ بھی انجیل میں موجود ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ موجود ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی موجود نہیں ہیں. جبکہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اللہ نے ہزاروں کی سیرت کو محفوظ رکھا ہے، ہزاروں کی زندگیوں کو محفوظ فرمایا ہے. تو یہ اللہ پاک کا ایک انتخاب ہے. اللہ پاک یہ بات خود دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کا پیغام اور آپ کی ذات ہی آخر ہے، اسی کی بقا ہے، اسی کی ہمیشگی ہے. اب لا الہ الا اللہ جیسے ہمیشہ کے لیے ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے تمام انسانوں میں سے میرے لیے جو صحابہ ہیں ان کو تمام انسانوں میں سے اللہ نے منتخب فرمایا، اور ان منتخب شدہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص درجہ عطا فرمایا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جیسے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا کہ سوموار والے دن آپ کا انتقال ہوا. تاریخ میں قدری اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی. جیسے آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی تاریخ کیا تھی اس میں بھی قدر اختلاف ہے. بہرحال معروف تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا، آپ کا انتقال ہوا. اب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تردد ہوا کہ جنازہ کیسے پڑھا جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ آ کر حاضر ہوں گے اور صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو حضرات صحابہ اکرام کی ٹولیاں 10-12 کی آتی رہیں، صلاۃ و سلام پڑھتی رہیں، نکلتی رہیں، اور اس میں سوموار کا دن بھی گزر گیا، منگل کا دن بھی گزر گیا. بدھ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی. اب جو بدھ والے دن تدفین عمل میں آئی، اس کو بعض لوگوں نے اس طور پر پیش کیا کہ گویا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خلافت کے معاملے میں اختلاف ہوا. ایسا حاشا وکاللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی جو تربیت فرمائی تھی، دیکھیں ہمیں کہتے ہیں نا بچہ دیکھتے ہیں، کوئی لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کے بچے کو، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا فرمانبردار ہے، تو دوسرا آدمی فوراً کہتا ہے کہ والدین کی تربیت کا اثر ہے. تو اللہ کے ولی اگر تیری تربیت کا اثر دکھائی دیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ نہیں دکھائی دے گا. وہ تو قیامت تک چلنے والا اثر ہے. وہ اثر تو اللہ کے نبی کو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت دی تو تربیت دینے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو یہ شہادت، یہ ڈگری، یہ سند عطا فرمائی کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستارے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. وہ تو ایسی تربیت فرمائی. وہ تو اس کی تربیت میں دیکھ انسان ہے، بشری خطائیں، کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن معاملات اور اخلاق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات، ان کی جماعت، ہر فرد اپنی ذات کے اعتبار سے اور حضرات صحابہ اکرام جماعت کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اسوہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا کہ اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لے کے آئیں گے تو ان کا ایمان کامیابی کا راستہ ان کو دکھائے گا، اور اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونت دی. کس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹا باتیں نہیں کریں، باہر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یعنی آپ روحانی طور پر تشریف لے گئے ہیں، واپس آئیں گے. اس لیے جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو، میں سر قلم کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ انقلبتم، اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اللہ کے دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا، استحضار ہو گیا کہ اللہ کے نبی انتقال کر چکے ہیں. اب معاملہ دوسری طرف، دوسرا جو رخ ہے اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا پیغام لوگوں میں پہنچانا شروع کیا تو مشرکین مکہ اپنے آبائی مذہب کو اس کے ساتھ جو ایک ان کی وارفتگی تھی، ان کا ایک تعلق تھا، اس کی وجہ سے آپ کے خلاف ہو گئے. اور بہت سارے تو پھر ایسے بھی ہوئے کہ جنہیں آپ کے پیغام کی صداقت پر تو یقین آ گیا کہ آپ سچے ہیں، لیکن اپنی انا اور اپنا غرور اور اپنی بڑائی، اپنا تکبر آڑے آیا، جس کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور پھر شدہ جتنے بھی عرب قبائل تھے وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت سارے عرب قبائل نے مل کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا فیصلہ کیا، اور 100 قبیلوں کے 100 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے انہوں نے گویا کہ منتخب کیے. تو مطلب بات بڑھ چکی تھی. اللہ نے حکم دیا وہاں سے آپ ہجرت فرمائے، مدینہ آ گئے. مدینہ آئے تو مدینہ میں اوس و خزرج 2 قبائل تھے جو سالوں سے آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. اور ان دونوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہا، ایمان لے آئے، ایمان کو قبول کیا. اور یوں مدینہ کے رہنے والے جو مشرک تھے، مدینہ میں 2 طرح کے گروہ تھے، ایک مشرکین تھے اور ایک یہود تھے. تو جو مشرک تھے ان کی اکثریت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو چکی تھی. اور جب آپ تشریف لائے تو جو لوگ رہ گئے تھے مشرکوں میں سے، ان میں سے بہت سے اس وقت مسلمان ہو گئے جب آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہاں پہ بھی صرف خوف کی وجہ سے یا صرف لالچ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، جیسے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا اور احادیث میں بھی اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ وہ منافق تھا، اور اللہ نے پوری سورہ منافقون کے نام سے نازل کی کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اب یہاں یہ طبقہ نیا پیدا ہوا، یہ مکہ میں نہیں تھا. مکہ میں صرف منکر تھے، کافر یا مسلمان تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. مدینہ منورہ میں آئے، یہاں مسلمان تھے. اب مسلمان یہاں پہ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہو گئے، ایک وہ جو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں مہاجر، اور ایک وہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں انصار، اور تیسرے یہ منافق. کہ یہ منافقین کا ٹولہ وہ تھا کہ جو ظاہر میں ایمان لے آیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہری اسلام کو، ایمان کو قبول فرماتے ہوئے گویا کہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا کہ ہم لوگ دوسروں کے ظاہر کے مکلف ہیں، ان کی نیتوں کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو مسلمان ہی شمار کیا، لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، دشمنی تھی، اور سیرت میں بے شمار واقعات ہیں جن میں انہوں نے اپنا بغض باطن ظاہر کرنے کی کوشش کی. بہت سارے واقعات پیش آئے. تو یہاں پہ بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سانحہ ہوا تو منافقین نے حضرات انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات پر ابھارا کہ دیکھو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امارت کا مسئلہ ہوگا کہ امیر کون بنے. تو تم لوگ وہ ہو کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، اور تم لوگ یہاں کے اصل باشندے ہو، تو حق تمہارا بنتا ہے کہ تم امیر تم میں سے ہونا چاہیے. تو سقیفہ بنو سعدہ حضرات انصار رضی اللہ
عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے اس میں جمع ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں سردار ہونے کی حیثیت رکھتے تھے، سارے وہ بھی اس میں جمع ہوئے۔ حضرت سعد تھے بیمار لیکن وہ بھی اس مشورے میں جمع ہوئے کہ جس میں یہ بات چلی کہ یعنی جو امیر بنے گا مسلمانوں کا وہ ہم میں سے ہونا چاہیے، تعداد ہماری زیادہ ہے، علاقہ ہمارا ہے اور وہ لوگ باہر سے آئے ہیں تو ہم میں سے امیر ہونا چاہیے۔ یہ بات حضرات انصار کی چل رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تحمل تدبر عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ سے پہلے تو مسجد نبوی شریف میں جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود اور صلاۃ و سلام بھیجنا تھا اس کا معاملہ طے کیا۔ اب لوگ جوک در جوک وہاں پہ جا رہے ہیں، جماعت اندر جا رہی ہے، حجرہ مبارکہ بہت چھوٹا ہے۔ یہ اس وقت ہمیں روزہ کے ارد گرد عمارت نظر آتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا حجرہ نہیں ہے، یہ تو بعد میں اس کی یہ چار دیواری لگائی گئی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو اتنا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل جب پڑھتے تھے تو میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ بیت اللہ کی مخالف جانب آپ کھڑے ہوتے تھے، جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا میری ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ فرماتے، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے میں ٹانگیں دوبارہ لمبی کر لیتی۔ یعنی یوں کہیے کہ اس کی غالباً 8 فٹ سے زیادہ لمبائی اور چوڑائی نہیں تھی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب حجرہ کتنا بڑا ہے، تو یہ سارا حجرہ نہیں ہے، اس کے اندر حجرہ ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے اتنے چھوٹے چھوٹے ہی تھے کہ جس میں مشکل سے 2 آدمی سما سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو دوسرا سجدہ نہیں کر سکتا، اگر وہ ٹانگیں سکیڑے تو تب سجدہ ہوتا ہے ورنہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اب اس حجرے میں حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو کتنے آدمی اس میں سما سکتے ہیں؟ سوچا جا سکتا ہے کہ 8-10 آدمیوں سے زیادہ تو جا ہی نہیں سکتے، 8-10 بھی زیادہ ہے۔ بہرحال وہ یہ ترتیب تھی، دروازہ بھی ایک ہی ہے، اسی سے جانا ہے اسی سے آنا ہے۔ ازدحام آپ جانتے ہیں کہ ازدحام ہوتا ہے ایسے مواقع پر تو اس میں وقت تو لگتا ہے، تو یہ وقت لگا۔ اسی دوران جب ثقیفہ بنو سعد میں حضرات انصار رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی اطلاع ملی کہ وہ لوگ وہاں جمع ہیں اور خلافت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو امارت ہے اس کے بارے میں وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات مہاجرین کو ساتھ لیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اس وقت آپس میں مل کر طے کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ نے اسلام کو ایک عملی شکل کے اندر دنیا کے اندر وجود بخشا۔ اب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں پوری دنیا کے اندر وہ اب مسلمانوں پر چڑھائی کر کے اسلام کو ختم کرنے کی آپ تدبیر کریں گے اور کوشش کریں گے۔ اب اگر اس دوران مسلمانوں کے درمیان میں کوئی انتشار اور افتراق کی صورت پیدا ہوئی تو باہر والا حملہ روکا جا سکتا ہے، اندرونی سازش اور اندرونی خلفشار اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی تلافی کبھی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ تو حضرات انصار یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرات انصار کے اس ثقیفہ بنو سعد میں چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث جو انصار نے بھی سن رکھی تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا وہاں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جاتے ہوئے بات سوچ رہا تھا کہ وہاں انصار کے سامنے میں یوں جا کر بات کروں گا، یعنی میں بات رکھوں گا اور انہیں میں آمادہ کروں گا کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے اس کے حقدار قریش ہیں، اور قریش کس لیے ہیں اس کے دلائل دوں گا، اس کی بات سمجھاؤں گا کہ قریش کس لیے اس کے حقدار ہیں۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح مسجد نبوی میں سب کو خاموش کرایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ثقیفہ بنو سعد میں جا کر سب لوگوں کو خاموش کیا اور بٹھا دیا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں 100% سچ ہیں، حق ہیں، اور ہم انصار کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ جنگ خندق کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جنگ خندق کے موقع پر جنگ خندق نہیں، جنگ احزاب کے جو جنگ مکہ مکرمہ سے واپسی پر
ہاں حنین کے موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر وہ طائف والوں کے بہت سارے جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں ملے، تو حنین کے موقع پر یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور سرداران مکہ میں سے بہت سارے کفر کی حالت میں اس جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ابھی کافر تھے لیکن حضور کے ساتھ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کا اسلام کے غلبے کی وجہ سے تھا، ان کا اسلام کے غلبے کی وجہ سے تھا، تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ان کو، مکہ والوں کو، ان جانوروں میں سے بہت سارے جانور، اس لیے کہ مال غنیمت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انفال کے بارے میں، غنیمت کے مال کے بارے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ غنیمت کا مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اصل فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے احکامات کو بھی نازل فرمایا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غنیمت کا مال جب یہ قریش مکہ میں سے جو سرداران مکہ تھے اور یا ابھی مسلمان نہیں تھے یا نئے مسلمان تھے، ان کو کثیر تعداد میں آپ نے عطا فرمایا۔ تو انصار میں سے کچھ نوجوان انصار صحابہ نے آپس میں یہ بات کی کہ دیکھو، جب انہیں مکہ والوں نے نکالا تو ہم نے پناہ دی، اور اب جب تقسیم کا معاملہ آیا تو یہ مکہ والوں کو دے رہے ہیں۔ اب یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو ایک خیمہ میں جمع کیا جائے۔ ایک خیمہ میں انصار کو جمع فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمہ میں تشریف لے گئے، اور آپ نے خیمہ کا دروازہ بند کر دیا، جو پردہ ہے اس کو گرا دیا، اور اس میں سے کسی بھی غیر انصاری کو اندر نہیں آنے دیا، نہ چھوڑا۔ اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جو مجھے پتہ چلا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اب سارے خاموش، اس لیے کہ وہ بات تو خلاف ادب ہے، اب سارے خاموش ہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ جب تمہیں تمہارے خاندان والوں نے نکالا تو ہم نے ٹھکانہ دیا، جب تمہارا کوئی سہارا نہیں تھا ہم سہارا بنے، جب سارے تمہارے مخالف تھے ہم نے تمہاری حفاظت کی، تم مجھے یہ بات کہہ سکتے ہو، اور آج جو میں نے مال تقسیم کیا اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو۔ اے انصار، اللہ کی قسم تمہارا اور میرا معاملہ میرے لیے باقی سارے لوگ میرے ظاہر کا کپڑا ہیں جو اوپر سے دکھائی دیتا ہے، اور انصار تم میرے لیے میرے جسم کے اندر کا کپڑا ہو۔ جیسے مثال کے لیے عرض کر دوں، جیسے بنیان ہے کہ وہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، انصار تم میرے لیے، تمہاری حیثیت میرے زیادہ قریب ہے میرے دل کے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ اور اے انصار، اگر ساری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائیں اور ایک راستے پہ چلنے لگیں، اللہ کی قسم جس راستے پہ انصار چلیں گے میں اس میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ لیکن تم مال کی بات کرتے ہو، تم کیا یہ بات نہیں سوچتے کہ یہ لوگ میدان جنگ سے بکریاں اور بھیڑیں اور جانور لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اور اے انصار تم اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹو گے۔ کیا یہ اعزاز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے وطن کو اللہ نے میرا وطن بنا دیا، اور تمہارے شہر کو اللہ نے میرا شہر بنا دیا، اور اللہ نے میری وجہ سے تمہاری دنیا میں اور آخرت میں عزتیں بلند کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ بنو سعد میں جا کے دہرایا کہ تم لوگوں کا جو اکرام ہے، احترام ہے اور مرتبہ ہے اسلام میں، وہ ہمیں تسلیم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا، اے سعد، کیا یہ بات تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک انصاری کے گھر میں جمع ہوئے اور تمام غیر انصاریوں کو، یعنی مہاجرین کو، اس گھر سے نکال دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے انصار، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ عمارت کا معاملہ یہ قریش کے لیے ہے، قریش کے ساتھ اس میں نہ الجھنا، اس لیے کہ قریش کے ساتھ الجھو گے تو پھر آپس میں جھگڑ پڑو گے، اور اس وقت تک قریش کی اطاعت کرتے رہنا جب تک قریش کے 2 آدمی بھی دنیا میں زندہ ہوں گے، تو یہ خلافت اور عمارت اس کا اہل قریش ہی ہوں گے۔ اس معاملے میں قریش سے نہ الجھنا۔ احساس کہ آپ نے یہ حضور کا فرمان نہیں سنا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے سنا ہے۔ آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر فاروق، ان کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ یہ 2 ساتھی ہیں میرے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ان کے بارے میں یہ فرمایا، آپ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اتنے میں انصاریوں میں سے ایک نے کہا، انصار صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا، انصار صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا، انصار صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا کہ ایک امیر آپ کا ہو، ایک امیر ہمارا ہو۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب اگر اس معاملے کو طول دیا گیا تو چونکہ آراء تو مختلف ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر 4 آدمی اکٹھے یعنی ماں باپ ہیں، اولاد ہے، وہ ایک رائے پر جمع نہیں ہو سکتے، تو آراء تو انسانی فطرت ہے کہ آراء مختلف ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور میں نے کہا کہ اے ابو بکر، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی پر کھڑا کیا، آپ کے ہوتے ہوئے عمر پر لعنت ہے کہ اگر عمر کسی کا امیر بن جائے، تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیعت کی اور اس کے بعد انصار نے بیعت کی اور اس کے بعد سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ ہوا۔ اب تدفین میں تاخیر صحابہ اکرام کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ جھگڑا سرے سے اللہ کی قسم تھا ہی نہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کے بارے میں یہ تہمت لگانا یا ان کے بارے میں گھڑی ہوئی روایات کے ذریعے سے یہ بات پھیلانا کہ ان میں سے کسی کے دل میں بھی طمع امارت کی تھی یا صدارت کی تھی، معاف کیجئے گا، یہ چیز معیوب ہے اسلام میں امارت کا طلب کرنا یا امارت کا مطالبہ کرنا یہ معیوب ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاشا وکلا ایسے نہیں تھے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور مسجد میں آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امیر بنا لو اور میرے سے یہ امارت کا بوجھ لے لو، میں خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش فرمائی۔ اب اندازہ لگائیے کہ تاریخ سیرت کی کتابیں لیجئے، احادیث کی کتابیں لیجئے اور معتدل سیرت نگاروں کی کتابیں لیجئے، ان میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ صحابہ میں سے کسی نے امارت کا مطالبہ کیا ہو۔ بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی ہو جو اس کا اہل ہو آپ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، میں بھی بیعت کروں گا اور ایک ادنا مسلمان بن کر میں اس کے ساتھ خادم بن کر چلوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ایک پاؤں انہوں نے ممبر کی سیڑھی پر رکھا، ایک پاؤں زمین پر رکھا اور تلوار نیام سے نکال کر ٹیک لی اور کہا کہ ابوبکر، جس شخص کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہمارے مصلی کا ذمہ دار بنایا اور اپنا قائم مقام بنایا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہم میں سے اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ آپ سے اس امارت کا مطالبہ کر سکے۔ تو میرے محترم دوستوں، اور پھر قرآن پاک کی آیات، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین، جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان کی ترتیب کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین، یعنی نبی اور نبی کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صدیق کا ہے۔ اور پوری امت حضرات صحابہ کرام بھی، اور حضرات صحابہ کرام کے بعد 14 صدیوں کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ پوری امت کے اندر سب سے بڑا افضل درجہ صدیقیت کا، وہ سب سے یعنی زبان نبوت سے اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ صدیق ہیں۔ اور نبوت کے اولئک الذین، دوسری آیت، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ نبیوں کے بعد درجہ صدیق کا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجماع فرمایا اور اس کو قبول کیا، اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خلافت کا انہوں نے مطالبہ نہیں کیا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، حاشا وکاللہ، حاشا وکاللہ، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا دیانتدار ہوں کہ کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو وہ آگے بڑھانا اور اپنے آپ کو پیش کرنا میں اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں، تو کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ میرے سے بھی گئے گزرے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خلافت کی طلب نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے صحبت اختیار کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو اپنا قائم مقام بنایا ہے، مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ اور بیشتر واقعات میں ذکر کر چکا کہ کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد جس کا درجہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال کچھ ماہ ان کی خلافت کا عرصہ رہا، اس میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے انشاءاللہ انہیں بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ اکرام کی دلی عقیدت اور محبت اور ان کی اتباع نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔